اللہ مالک کے وہ اسماء و صفات جو خاص اللہ کے لیے ہیں، وہ مخلوق پہ استعمال کرنا ناجائز ہیں۔ آئیے اس مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین کو سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم میں 2143 نمبر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس شخص کا ہے، رجل یسمى ملک الاملاک، جس شخص کا نام شہنشاہ ہو، شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ بعض لوگ یہ نام رکھتے ہیں اور بعض لوگ بے علمی کی بنیاد پر بے پرواہ آدمی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ تو بڑے شہنشاہ آدمی ہیں، یعنی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی، آپ بڑے شہنشاہ ہیں۔ شاہوں کا شاہ، بادشاہ حقیقی، شہنشاہ صرف ایک اللہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بدترین نام اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، اغیض رجل علی اللہ یوم القیامہ واغیضہ علیہ رجل کان یسمى ملک الاملاک لا مالک الا اللہ۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے گندا غضب کا حقدار وہ شخص ہوگا جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھو، بادشاہ صرف ایک اللہ ہے، شہنشاہ صرف اللہ ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4955، ایک قوم کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سنا، وہ اپنے کسی ایک آدمی کو ابو الحکم کے نام سے پکار رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور آپ نے فرمایا، ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم۔ حکم تو صرف ایک اللہ ہے، اصل فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے اور اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ فَلِمَ تُكَنَّ أَبَا الْحَكَمْ، تم نے اپنی کنیت ابو الحکم کیوں رکھی ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میں جب اختلاف ہو جاتا ہے، یہ اپنا اختلاف لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں ان کا مسئلہ سنتا ہوں اور حل کر دیتا ہوں، دونوں فریق اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احسن هذا فما لك من الولد، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے، تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو 3 بیٹے ہیں۔ آپ نے پوچھا سب سے بڑے کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میرے بڑے بیٹے کا نام شریح ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فأنت ابو شریح، تو پھر تمہاری کنیت ابو شریح ہوگی۔ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اصل فیصلہ، اصل قانون اللہ کا چلتا ہے۔ تو اگر کسی کا نام ایسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ اس کو فوراً بدل دیتے اور اس کا کوئی اور نام رکھ دیتے۔ حکم بن سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں، اور میں نے آ کے آپ کو سلام کہا۔ آپ نے پوچھا، مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام حکم ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انت عبد اللہ، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ کوئی بھی ایسا نام جو خالص اللہ کے لیے ہو، یا ایسے صرف جو اللہ کی ہو، اس پر مخلوق میں کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ اور ایسی کوئی چیز اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتی، آپ کے علم میں ہوتی اور آپ فوراً بدل دیتے۔ آپ نے کہا، آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے۔ تو وہ صحابی خوش ہو گئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میرا نام عبداللہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص سے سوال کیا، آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کا نام عزیز ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، حدیث نمبر 17606۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسمیہ عزیزا ولیکن سمیہ عبد الرحمن، اس کا نام عزیز نہ رکھو بلکہ اس کا نام عبد الرحمن رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الاسماء عبد اللہ وعبد الرحمن والحارث، یقیناً ناموں میں سے بہترین نام عبداللہ، عبد الرحمن، حارث، یہ نام بہت پیارے ہیں۔ عزیز نام رکھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ عبد العزیز نام رکھا جائے، کیونکہ عزیز نام میں بظاہر غلبہ اور برتری پائی جاتی ہے، اسی لیے آپ نے اس کا نام عبد الرحمن رکھا۔ جن ناموں میں بہت زیادہ انسان کا اپنا تزکیہ یا بہت زیادہ قباحت ہو، برائی ہو، تو ان ناموں کو بدل دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر عمل کرنے والا بنائے، آگے پہنچانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس کے لہو کے پیاسے تھے